الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکبات ناقصات کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس کے ضمن میں ہم نے سب سے پہلے مرکب اشاری کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ جو مرکب ناقص ہیں یہ بنیادی طور پہ 4 طرح کے ہیں: مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب جاری۔ اور اسی ضمن میں ہم نے مرکب جب اشاری کو پڑھا تھا تو ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے کہ جس میں اسم اشارہ پایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مرکب اشاری اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، اس کے 2 جز ہوتے ہیں۔ پہلے کو ہم اسم اشارہ اور دوسرے کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مرکب اشاری کے متعلق کچھ نئی معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی کہ جیسا اسم اشارہ ہے ویسا ہی مشار الیہ اس کی مناسبت سے آنا چاہیے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اسم اشارہ معرفہ ہوا کرتا ہے، لہٰذا مشار الیہ بھی معرفہ ہوگا مرکب اشاری میں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، اس وقت ہم مرکبات ناقصہ پڑھ رہے ہیں، ہم مرکب تام نہیں پڑھ رہے کہ جس کے اندر اسم اشارہ مبتدا بنتا ہے اور مشار الیہ اس کی خبر بن رہی ہوتی ہے۔ ہم ہرگز اس وقت مرکب تام نہیں پڑھ رہے، ہم پڑھ رہے ہیں مرکب ناقص۔ اور جب مرکب ناقص ہوگا تو ایسی صورت میں جو ہمارا اسم اشارہ اور مشار الیہ ہوگا مرکب اشاری کے اندر اس میں مطابقت چاہیے ہے، یعنی کہ جیسا اسم اشارہ ہے ویسا ہی مشار الیہ چاہیے ہے۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں اسم اشارہ معرفہ ہوا کرتا ہے، تو مرکب اشاری میں جو کہ مرکب ناقص کی قسم ہے، مشار الیہ یعنی جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کا بھی معرفہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر وہ معرفہ نہ ہو تو اس پر آپ الف لام داخل کر دیجئے۔ اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر الف لام داخل ہو سکتا ہے وہاں پر الف لام داخل کر دیجئے، جہاں پر الف لام داخل نہ ہو سکتا ہو یا وہاں پہ اس کو داخل کرنے کی حاجت نہ ہو تو وہاں پہ داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن جہاں جہاں الف لام داخل ہو سکتا ہے معرفہ بنانے کے لیے وہاں ہم الف لام کو داخل کر دیں گے۔ پچھلی ایگزامپلز میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا ھذا قلم، یہ ایک مکمل جملہ ہے، اور ھذا القلم، قلم کے اوپر الف لام داخل کر دیا۔ اب یہ مرکب ناقصات میں سے مرکب اشاری کی ایگزامپل بن گیا۔ ھذا الباب، ھذا الوعد، ھذا القرآن، یہ سارے کے سارے مرکب ناقصہ مرکب اشاری کی قسمیں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر اس میں اشارہ واحد ہوگا تو مشار الیہ بھی واحد، اگر اس میں اشارہ مثنیٰ تو مشار الیہ بھی مثنیٰ، اور اگر اس میں اشارہ جمع ہے تو مشار الیہ بھی جمع ہوگا۔ میں پھر عرض کر دوں، یہ ہم مرکبات ناقصہ کی بات کر رہے ہیں اور اس میں مرکب اشاری کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اس میں اشارہ مذکر ہے تو مشار الیہ بھی مذکر، اگر اس میں اشارہ مؤنث ہے تو مشار الیہ بھی مؤنث ہوگا۔ یہاں پر اب ایک نئی بات ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، امپورٹنٹ بات ہے، اسے آپ نوٹ کے طور پہ اپنے پاس لکھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ھذا، ھذہ، ھؤلاء، یہ 3 قریب میں سے، اسماء اشارہ قریب میں سے، اور ذالک، تلک، اولئک اسماء اشارہ بعید میں سے۔ آل ٹوگیدر یہ 6 ہیں: ھذا، ھذہ، ھؤلاء، ذالک، تلک، اولئک۔ یہ 6 اسماء اشارہ مبنی ہیں، یہ 6 اسماء اشارہ یہ مبنی ہیں، لہٰذا یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک جیسے نظر آئیں گے۔ ھذا حالت رفعی میں بھی ھذا ہوگا، حالت نصبی میں بھی ھذا ہوگا، حالت جری میں بھی ھذا ہوگا۔ یوں ہی تلکا، حالت رفعی میں بھی تلکا ہوگا، حالت نصبی میں بھی تلکا ہوگا، حالت جری میں بھی تلکا ہوگا۔ لہٰذا حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تینوں حالتوں میں یہ ایک جیسے نظر آئیں گے، تینوں حالتوں میں ایک جیسے نظر آئیں گے۔ اب یہ دیکھیے گا، اس کی ہم کچھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے کہ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری میں دیکھیے کیسے ھذا ایک جیسا نظر آتا ہے۔ یہ مسلمان،
اب دیکھیے یہ مسلمان، اس کا مطلب ہے اس میں اشارہ جو استعمال ہوگا وہ قریب کا ہوگا. مسلمان مرد کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے مذکر والا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو مشارن الیہ ہوگا اس کے اوپر آپ نے الف لام داخل کرنا ہوگا. اگر یہ جملہ ہوتا ہے یہ مسلمان ہے تو اب آپ جو جملہ بناتے وہ ہوتا ہاذا مسلمن. ہاذا مسلمن. مسلم کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا، تنوین داخل ہوتی تو آپ کہتے ہاذا مسلمن، یہ مسلمان ہے. لیکن اب یہاں پر تنوین داخل نہیں ہوگی بلکہ الف لام داخل ہوگا، کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوا کرتا ہے تو مشارن الیہ کو بھی ہم نے معرفہ بنانا ہے. لہٰذا اب مسلمن نہیں ہوگا بلکہ المسلمو ہوگا. مسلمن نہیں ہوگا بلکہ حالت رفعی میں المسلمو ہوگا. دیکھیے یہ مسلمان مرد حاذا المسلمو حالت رفعی، حالت نسبی میں حاذا المسلمہ، حالت نسبی میں حاذا المسلمہ. دیکھیں الف لام داخل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ حالت نسبی میں ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں رسم الخط کے لکھنے کے لیے، حاذا المسلمہ. اور حالت جری میں حاذا المسلمی، حاذا المسلمی. اب دیکھیے تینوں مقامات کے اوپر حاذا حاذا ہی کے طور پہ ہمارے سامنے آیا، لیکن جو مشارن الیہ ہے اس کے اوپر اس کی جو حرکات ہیں وہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو اس کی حالتوں کو واضح کر رہی ہیں، اعرابی حالتوں کو واضح کر رہی ہیں. اور ان کو دیکھتے ہوئے، ان مشارن الیہ کی حرکات کو دیکھتے ہوئے اب ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں اشارہ کس حالت میں ہے. دیکھیے حاذا المسلم، اب حاذا کو دیکھ کے تو نہیں پتا چل رہا کہ حالت رفعی میں ہے، نسبی میں ہے یا جری میں ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے المسلموں کو دیکھا جو کہ مشارن الیہ ہے، آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی. دیکھو یہ تو مشارن الیہ ہے اور مشارن الیہ کے اوپر پیش آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حالت رفعی کے اندر مشارن الیہ کے اوپر یا تو سنگل پیش آتا ہے یا دو پیش آتے ہیں، یا اگر وہ تثنیہ ہوتا ہے تو آنی کی ساؤنڈ آتی ہے، یا اگر وہ جمع ہوتا ہے تو اونا کی ساؤنڈ آتی ہے. لہٰذا اس چیز سے ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اوکے یہ اس میں اشارہ اس وقت اس حالت میں. اب دیکھیے دوسری اگزامپل، یہ مسلمان عورت. اب دیکھیے مؤنث کا ذکر ہے تو بالکل ایسے ہی حاذہ المسلمۃ. اگر حالت رفعی ہے تو حاذہ المسلمۃ، حالت نسبی ہے تو حاذہ المسلمۃ. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ قاعدہ یہ تھا کہ اگر گول تا کسی لفظ کے آخر میں آ جائے گی تو پھر اب رسم الخط کا الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، تو حاذہ المسلمۃ. اور حالت جری ہوگی حاذہ المسلمۃ. قانون وہی ہے کہ اس میں اشارہ کو دیکھ کر آپ نہیں پہچان پائیں گے، مشارن الیہ کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اشارہ اس وقت حالت رفعی میں ہے، حالت نسبی میں یا حالت جری میں. دیکھیے اسی بات کو نوٹ کے طور پہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ حاذا یا حاذہ سے نہیں پہچان سکیں گے کہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں. یہ آپ کو مشارن الیہ سے پتہ چلے. تو آپ نے جس بات کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا ہے اس لیکچر کے اندر وہ یہ ہے کہ حاذا، حاذہ اور ہاؤلائی، یوں ہی ذالکا، تلکا اور اولئکا، یہ 6 اسماء اشارہ وہ ہیں جو کہ مبنی ہیں. باقی اسماء اشارہ انشاءاللہ ان کا ذکر ہم نیکسٹ لیکچر میں یا آنے والے لیکچرز میں کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ مزید انفارمیشن اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.